ویلکم بیک۔ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان ڈیڈ لاک کیسے ختم ہوا؟ اسپیکر ایاز صادق اور اسد قیصر کی ملاقات کی تفصیل سامنے آ گئی۔ اسد قیصر کہتے ہیں حکومت سے باضابطہ مذاکرات شروع نہیں ہوئے، مذاکرات خفیہ نہیں ہوں گے، جب بھی بات ہوگی عوام کے سامنے ہوگی، پبلک کے سامنے کریں گی، میڈیا ہوگا۔ حکومت اگر مذاکرات نہیں کرتی تو پھر سول نافرمانی کا بھی آغاز ہو جائے گا۔ کوئی پتہ نہیں، ڈھیٹ لوگ ہیں۔ ڈیڈ لاک ختم، مذاکرات کا امکان پیدا ہو گیا۔ اسد قیصر اور اسپیکر ایاز صادق کے درمیان ملاقات میں گلے شکوے بھی ہوئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے مشورہ دیا، اپنی جماعت کے سخت موقف رکھنے والوں کو سمجھائیں، میں اپنی جماعت کے لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ اسد قیصر نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کی فرمائش کر دی۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا سول نافرمانی کی تحریک کا فیصلہ اب بھی برقرار ہے، ملاقات میں بانی سے رہنمائی لیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کہتے ہیں حکومت سے خفیہ مذاکرات نہیں کریں گے۔ اگر ڈائلاگ ہوں گے پبلک کے سامنے کریں گے، میڈیا ہوگا اور اوپن ہوگا، کوئی خفیہ ڈائلاگ نہیں ہوگا۔ سابق صدر عارف الوی کہتے ہیں کہ مذاکراتی عمل میں کردار ادا کرنے کو تیار ہوں۔ تو ہمیشہ ہی سے کہتے تھے مذاکرات کرو، اگر پریشر ہوئی ہے تو پازیٹیو ہوگی، اور کوئی پتہ نہیں، ڈھیٹ لوگ ہیں۔ آپ کوئی کریکٹر کو لے کرنے کی کوشش کریں گے موجودہ صورتحال کو بہتر کرنے میں ہمیشہ تیار۔ ڈاکٹر یوسف زئی بولے حکومت مذاکرات نہیں کرتی تو پھر سول نافرمانی کی تحریک شروع ہو جائے گی۔ ہر کسی سے مذاکرات ہو سکتے ہیں تو حکومت اس کو کمزوری سمجھ رہی ہے۔ تحریک انصاف نے 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا ہے اور وہ اعلان اب تک برقرار ہے۔ حکومت اگر مذاکرات نہیں کرتی تو پھر سول نافرمانی کا بھی آغاز ہو جائے گا۔ خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں کوشش ہے تمام اپوزیشن کو ساتھ ملائیں، حکومت کے خلاف تحریک میں تمام جماعتیں ہمارے ساتھ ہوں۔ شرائط اور سول نافرمانی کی تلوار لٹکی ہو تو بات نہیں ہو سکتی۔ نون لیگ کے رہنما سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں پی ٹی آئی سرٹیفکیٹ جاری کرے، کیا ہم اب بھی چور ہیں یا نہیں، یا انہوں نے نقطہ نظر بدل لیا ہے؟ وہ ڈاکوؤں سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں تو راستے کھلے ہیں۔ کہتے چلے آئے ہیں کہ ہم نے چوروں سے بات نہیں کرنی، کسی سے بھی بات کر لینی ہے لیکن ایم ایل این سے بات نہیں کرنی، پیپلز پارٹی سے بات نہیں کرنی۔ پہلے وہ یہ سرٹیفکیٹ جاری کریں کہ آیا ہم اب بھی چور ہیں یا نہیں ہیں۔ شرائط کے ساتھ بندھی ہوئی بات نہیں ہوگی، سول نافرمانی کی تلوار لٹکی ہوئی ہے تو بات نہیں ہوگی۔ ڈاکوؤں سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر راستے کھلے۔ مظاہرین کو آنسو گیس کے شیل کہاں سے مل گئے تھے؟ شری رحمان کہتی ہیں ان لوگوں نے جو 9 مئی کو کیا وہ کسی اور سیاسی جماعت نے نہیں کیا۔ جن چھاونیوں سے شہیدوں کی میتیں اٹھائی گئی ان کو جلایا گیا۔ ان لوگوں نے دیکھ لیا یہ لوگ اب کہیں اور سے فیضیاب نہیں ہو سکتے۔ میری گاڑی پر فائرنگ ہوئی لیکن ہم بھاگتے نہیں ہیں۔ میری فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے کئی تصاویر مل جائیں گی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے وفاقی حکومت سے 9 اور 10 مئی کی ایف آئی آرز اور دیگر تفصیلات طلب کر لیں۔ آئینی بینچ نے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے رولز بھی مانگ لیے۔ کہا جو شخص آرمی ایکٹ کا سبجیکٹ نہیں اسے بنیادی حقوق سے کیسے محروم کیا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹس فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ آئینی بینچ میں انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا جو شخص آرم فورسز میں نہیں وہ اس کے ڈسپلن کے نیچے کیسے آ سکتا ہے؟ کیا غیر متعلقہ شخص کو ڈسپلن کے نیچے لانا آرٹیکل 8 کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ حکومتی وکیل خواجہ حارث نے کہا مخصوص حالات میں سویلین پر بھی آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے، قانون اجازت دے تو ڈسپلن کا اطلاق ہوگا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے فوجی کو قتل کرنے والے کا مقدمہ عام عدالت میں چلتا ہے، فوجی تنصیبات پر حملہ بھی تو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ہی جرم ہے، اس طرح تو کوئی اکسانے کا سوچے تو اس پر بھی آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوگا۔ ملک میں سب سے بڑا عہدہ صدر پاکستان کا ہے، ایوان صدر پر حملہ ہو تو ٹرائل ATC میں ہوتا ہے، جو شخص آرمی ایکٹ کا سبجیکٹ نہیں اس کو بنیادی حقوق سے کیسے محروم کیا جا سکتا ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا ذاتی اناج پر فوجی کا قتل الگ اور بلوچستان طرز پر فوج پر حملہ الگ چیزیں ہیں۔ سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹس فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ توشہ خانہ کیس 2 میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد۔ اسلام آباد کی اسپیشل کورٹ سینٹرل 1 نے فرد جرم عائد کی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے صحت جرم سے انکار کیا۔ اس کیس کی ابتدائی تحقیقات نیب نے کی۔ نیب ترامیم کی روشنی میں یہ کیس ایف آئی اے کو منتقل کیا گیا تھا۔ ستمبر 2024 میں ایف آئی اے نے ضروری تحقیقاتی کارروائی کے بعد چالان جمع کرایا تھا۔ توشہ خانہ ریفرنس 2 سعودی ولی عہد کے دیے گئے بلگری جیولری سیٹ پر دائر کیا گیا۔ بل پاس نہ ہونے کا ذمہ دار ایوان صدر ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی ڈیرہ اسماعیل خان میں
सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा किसी भी बिल पर सदर आईनी मुद्दत में दस्तखत ना करे तो वो खुद ब खुद कानून बन जाता है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका, हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करे, हमने तय कर लिया एहतजाज करेंगे, इस्लामाबाद जाना पड़ा तो जाएंगे। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात होते हैं तो अच्छी बात है। तो पर कहना चाहता हूँ, हमारा जिम्मेदार ऐवान सदर है, सदर मुमलिकत। एक एतराज इससे कबल भेज चुका, स्पीकर साहब ने उसकी इस्लाह करके उस पर दस्तखत करके वापस किए, फिर उसके बाद उस पर दस्तखत क्यों नहीं किए जा रहे? अगर 10 दिन तक उस पर दस्तखत नहीं हो तो क्या वो खुद ब खुद एक्ट नहीं बन जाता? एक्ट बन चुका, नोटिफिकेशन फौरन होना चाहिए। रियासती इदारे, हुक्मरान मुल्क को बहरानों की तरफ धकेलते हैं। कोई हुकूमत यहाँ नहीं है, एक मजाक है। सरकार इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेगी, हमारे पास सिवाय आवाम की तरफ जाने के क्या रास्ता है? PTI और गवर्नमेंट के दरमियान बातचीत होती है, मुज़ाकरात से कोई चीजें सेटल हो जाती हैं, हम तो इसमें हायल नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल मंजूर हो गया तो वजारत तालीम से रजिस्टर्ड 18,000 मदारिस की कानूनी हैसियत खत्म हो जाएगी। अल्लामा रागिब नईमी कहते हैं इत्तेहाद तंजीमात मदारिस ने 2019 मुआहदे के मुताबिक वजारत तालीम से रजिस्ट्रेशन की तस्दीक की थी। मदारिस रजिस्ट्रेशन का 2019 का निज़ाम बरकरार रखा जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। गैरी क्रेस्टन के बाद जेसन गिलेस्पी का भी मुस्ताफी होने का फैसला। रेड बुल कोच ने जनूबी अफ्रीका जाने से इनकार कर दिया। गिलेस्पी अपने असिस्टेंट टिम नेल्सन के माहिरे में तोसी ना होने पर नाला हैं। ज़राए ने बताया है गिलेस्पी ने ज़ाती वजूहात का कहकर बोर्ड को जनूबी अफ्रीका ना जाने से मुताल्लिक बता दिया। वो जल्द इस्तीफा भी देंगे। वाइट बॉल कोच गैरी क्रेस्टन अक्टूबर में मुस्ताफी हुए थे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 26 दिसंबर से खेला जाएगा। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची सिटी काउंसिल का इजलास 15 मिनट भी ना चल सका। फंड्स की अदम फराहमी पर अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। हुल्लड़बाजी और हंगामे के दौरान एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी गईं। काउंसिल के बाहर भी नारे लगाए। हाथापाई दौरान PP नुमाइंदे के कपड़े भी फट गए। पाकिस्तान में पोलियो बेकाबू, रवा साल 59 केसेस रिपोर्ट। सेहत के लिए सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। सेनेटर अनवारुल हक ने बताया क्वेटा ब्लॉक, पेशावर और कराची हसास इलाके हैं। पोलियो फैलने की वजह हिफाजती टीकों की कमजोर कवरेज है। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत मुख्तार भरत ने कहा सिर्फ डेरा इस्माइल खान की एक UC में पोलियो के 7 केस सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी इलाके शाम को नो गो एरिया बन जाते हैं। वहां वैक्सीनेशन के काम में चैलेंजेस दरपेश हैं। रुकन कमेटी डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद ने बताया 2 ईदों पर लोगों की नकल व हरकत से पोलियो वायरस ज्यादा फैला। खैबर पख्तूनख्वा से वायरस बच्चों के जरिए कराची मुंतकिल हुआ। पाबंदियां उठने के बावजूद PIA का यूरोप ऑपरेशन मुश्किलात का शिकार। कौमी एयरलाइन के 34 में से 17 तैयारे खराब पड़े हैं। कराची से देखिए मोहम्मद सलाहुद्दीन की रिपोर्ट। 4 साल बाद यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी अयासा की जानिब से पाबंदी उठाए जाने के बावजूद PIA की मुश्किलात में कमी वाक़ई ना हो सकी। PIA के 17 तैयारे ग्राउंड होने की वजह से यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन मुश्किल में पड़ गया। जराये के मुताबिक तैयारों में ज्यादातर इंजन, लैंडिंग गियर, APU समेत दीगर पुर्जाजात ना होने की वजह से ग्राउंड हैं। तर्जुमान PIA कहते हैं कि पेरिस जाने वाला जहाज तैयार कर लिया गया है। फुली इंस्पेक्ट करेंगे। प्रोग्राम होता है जी साफा, सेफ्टी असेसमेंट ऑफ फॉरेन एयरक्राफ्ट। वो हम भी कर सकते हैं जो फॉरेन एयरलाइन यहाँ आ रही हैं, और वो हमारी एयरलाइन से कर सकते हैं। सो अगर उन्होंने कोई पॉइंट आउट की चीज़, उससे बेहतर है कि हम खुद बीइंग रेगुलेटर पॉइंट आउट करें, उसको रिमूव कराएं, रेक्टिफाई कराएं और फिर इनको जाने दें। जराये के मुताबिक PIA के 34 जहाजों के फ्लीट में से 17 तैयारे ग्राउंड हैं। बोइंग 777 के 12 तैयारों में से 7, जबकि एयरबस 320 17 तैयारों में से 7 ग्राउंड हैं। 5 ATR तैयारों में से सिर्फ 2 तैयारे उड़ान भर रहे हैं। मोहम्मद सलाहुद्दीन, ARY न्यूज, कराची। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। क्वेटा में शदीद सर्दी, दर्जा हरारत -3 तक गिरने लगा। गैस प्रेशर में कमी ने खवातीन को भी सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर दिया है। लोग जान खतरे में डालकर गैर कानूनी कंप्रेसर इस्तेमाल कर रहे हैं। अतिया अकरम की रिपोर्ट। गैस
صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں شدید سردی کے دوران بیشتر علاقوں میں سوئی گیس پریشر کا مسئلہ گمبھیر صورت اختیار کر گیا. سلنڈر بھر کے ہم لوگ گھر کا کام چلاتے ہیں. ایسا کب تک چلے گا؟ اگر گیس ہے نہیں تو بس میٹر اتار کے لے جائیے. گیس نہ ہونے کی وجہ سے کھانا نہیں پکا سکتے. کچھ گھروں میں ایسے بچے ہیں جو بیمار ہیں. بالکل پریشر بڑھانے کے لیے صارفین کمپریسر کا استعمال کرنے لگے. شہریوں کا کہنا ہے اگرچہ کمپریسر کا استعمال غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہے، مگر گیس پریشر نہ ہونے کے برابر ہو تو کمپریسر استعمال کرنا ہماری مجبوری بن جاتا ہے. گیس بالکل ہے نہیں، اس میں پریشر نہیں ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ مجبوری کی حالت پہ کمپریسر لگانا پڑنا ہے. کمپریسر کا استعمال انتہائی خطرناک عمل بھی ہے. سوئی صدرن گیس کمپنی کو کسی بھی بڑے حادثے سے پہلے صورتحال کا ادراک کر کے گیس پریشر کا مسئلہ حل کرنا چاہیے. کیمرہ مین شہید لودھی کے ساتھ عطیہ اکرم، ARY نیوز، کوئٹہ. سینٹ میں اسرائیلی بمباری اور توسیع پسندانہ منصوبے کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور. قرارداد پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان نے پیش کی. قرارداد میں کہا گیا اسرائیل فلسطین میں جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے. پاکستان شام پر اسرائیلی حملے اور بمباری کی شدید مذمت کرتا ہے. کتابیں خریدنے اور چوری کرنے کا بھی شوقین ہوں. دوستوں سے کتابیں لیتا ہوں اور واپس نہیں کرتا. وزیر اعلیٰ سندھ کا کراچی انٹرنیشنل بک فیئر کی تقریب سے خطاب. کہا کمپیوٹر اور موبائل پر بھی کتاب پڑھ سکتے ہیں. جو مزہ صفحہ پلٹ کر ہاتھ میں کتاب پڑھنے کا آتا ہے وہ کہیں نہیں. یہ شہر کراچی اور پھلتا پھولتا رہے گا اور اس کے نظر لگانے والے لوگ خود ختم ہو جائیں گے. کتابیں خریدنے کا بھی شوقین ہوں، کتابیں چوری کرنے کا بھی شوقین ہوں. لے جاتا ہوں کتابیں ان سے دوستوں سے اور پھر ان کو واپس نہیں کرتا ہوں. کتابیں جو ہیں وہ کمپیوٹرز پہ یا آپ اپنے فون پہ یا آئی پیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں 100% متفق ہوں کہ وہ جو مزہ کتاب پڑھنے کا ہے، ورق الٹنے کا ہے اور زبان پہ ہاتھ لگانے کا، وہ اس میں آتا نہیں ہے مزہ. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. چین نے بڑی تیزی سے ترقی کی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا چین میں موسمیاتی تبدیلی پر کانفرنس سے خطاب. مریم نواز نے کہا چین کے تجربات سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں. چین اور پاکستان کے تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں. چین کے ساتھ مل کر مختلف شعبوں میں کام کریں گے. پاکستان چین کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. چین کے اشتراک سے پنجاب میں متعدد منصوبوں پر کام جاری ہے. پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز کا سامنا ہے. وزیر صنعت اور تجارت پنجاب چودھری شافع حسین کا شنگھائی میں انڈسٹریل اسٹیٹ کا دورہ. مختلف شعبوں میں پیداواری عمل کا جائزہ لیا. چیئرمین چیلنج گروپ چین پنجاب میں مزید سرمایہ کاری کی یقین دہانی کرائی. چودھری شافع حسین نے انڈسٹریل اسٹیٹ میں چیئرمین چیلنج گروپ شنگھائی ٹیکسٹائل کے صدر سے بھی ملاقات کی. حیدرآباد کی خوشگوار موسم میں بادشاہوں کے کھیل شطرنج کا میلہ لگا. خواتین اور بچوں نے بھی بازیاں کھیلی. جام فرید لاکھو کی رپورٹ. حیدرآباد کے دیالداس کلب میں شطرنج کے مقابلے کروائے گئے. 4 کیٹیگریز کے کھلاڑیوں نے ذہن لڑا کر کامیابیاں حاصل کی. چیس میں تھوڑا سا اب اچھا کام ہونا شروع ہوا ہے. ینگ بچے آ رہے ہیں. اسکولز میں بھی اب چیس کی کوچنگ ہو رہی ہے. شطرنج مقابلوں میں اسکولز کے طلباء و طالبات، نیشنل و لوکل سطح کے جونیئر و سینئر کھلاڑیوں نے حصہ لیا. کس ٹائم کیا چال چلنی ہے، کیا وقت ہونا چاہیے، کون سا موضوع ہونا چاہیے، اس کے اکارڈنگلی آپ کو اسٹیپس اپنی زندگی میں بھی لینا ہے. صحیح چال چلیں گے تو آٹومیٹکلی آپ جیت جائیں گے. شطرنج گالا میں جونیئر، انڈر 20 و سینئرز میں نام بھی تقسیم کیے گئے. کیمرامین کاشف خان کے ساتھ جام فرید لاکھو، ARY نیوز، حیدرآباد. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.